دل بدلے تو زندگی بدلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں فائزہ خان اور میرے ساتھ موجود ہیں زہرا منصور، ارم رزاق، فائزہ اشرف اور رفت عدیل۔ الحمدللہ ایک بار پھر ہم دل بدلے تو زندگی بدلے کی اس مجلس میں استاذہ نگہت ہاشمی کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہم میں سے ہر کوئی تبدیلی کا خواہاں ہے اور ہم دل کی تبدیلی کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی کی کوالٹی کو امپروو کر سکیں۔ ہم پچھلی مجالس میں مختلف ٹاپکس پہ بات چیت کر چکے ہیں اور بہت سی چیزوں کو سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ الحمدللہ آج کی اس مجلس میں ہم اخلاص کے بارے میں سیکھیں گے۔ اخلاص اسلام کا بنیادی اصول، رسولوں کی دعوت کا کی پوائنٹ بھی اخلاص ہے۔ استاذ ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ اخلاص کیا ہے، ہم اس کی حقیقت کو کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں؟ فائزہ، جیسے عام زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کسی چیز کو ملاوٹ سے، کھوٹ سے جب ہم پاک کر لیتے ہیں تو وہ چیز خالص ہو جاتی ہے۔ جیسے سونے کو ملاوٹ سے، کھوٹ سے پاک کر لیں تو سونا خالص ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی انسان کا عمل ہے۔ اپنے عمل کے بارے میں جب وہ کانشیس ہوتا ہے کہ میں نے اس کی کوالٹی کو بہتر بنانا ہے تو وہ اس کو کھوٹ سے، ملاوٹ سے پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ یہ کھوٹ کیا ہے؟ یہ کھوٹ، یہ ملاوٹ کئی قسم کی ہو سکتی ہے۔ جیسے عمل کو خراب کرنے والے کاموں میں سے ریاکاری ہے، اس کی وجہ سے دل کھوٹا ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے عمل کھوٹا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو چیزیں ہمارے اعمال کو خراب کرتی ہیں وہ یعنی دوسروں کی نظر میں اس عمل کو بہتر بنانے کی خواہش ہے، یعنی اللہ کی ذات کے سوا کسی اور کے لیے کرنے کی جو خواہش ہے یا کسی کو دکھانے کی خواہش ہے، یہ چیز کھوٹ ہے اور یہی چیز عمل کو خراب کرتی ہے۔ اور اخلاص یہ ہے کہ انسان اپنے عمل پر اللہ کو نگران سمجھے اور غیر اللہ کو اس میں سے کوئی حصہ نہ دے، یعنی اللہ کے سوا کسی کا کوئی حصہ نہ چھوڑے۔ فقط اللہ کو اپنے عمل پر نگران کر لینے والا اپنے عمل کو خالص کر لیتا ہے۔ اور آپ نے یہ بات کی کہ رسولوں کی دعوت کا کی پوائنٹ ہے، دین کی بنیاد ہے، اسی چیز کی طرف رب تعالیٰ نے دعوت دی ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، سورہ البینہ کی آیت نمبر 5 ہے کہ انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ملاوٹ نہیں چاہیے، ملاوٹ ہم بھی پسند نہیں کرتے، نہ چیزوں میں نہ محبتوں میں۔ کیسے ممکن ہے وہ جو جہانوں کا بادشاہ ہے وہ کھوٹ اور ملاوٹ کو پسند کر لے؟ اس لیے اخلاص دین کی بنیاد، ہر عمل کی بنیاد ہے۔ ہر عمل اللہ کی خوشی کی خاطر کرے تو وہ ویلیویبل ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی خوشی کی خاطر نہ کریں تو اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ لیکن دوسری بات بھی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ سنت کے مطابق کرنا عمل کو خالص کرتا ہے۔ جس نے کسی عمل میں سنت کی پیروی نہیں کی اس نے اپنا عمل کھوٹا کر لیا، وہ عمل خالص ہو ہی نہیں سکتا جو سنت سے ہٹا ہوا۔ تو ہم دو بنیادی چیزوں کا خیال رکھیں گے اخلاص میں، ایک عمل اللہ کی خوشی کے لیے ہو اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہو، اور یہ کہ اپنے عمل کے اوپر اللہ کو نگران سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا شعور اس عمل کو خالص کرتا ہے اور غیر اللہ کا حصہ نہ رکھیں۔ ٹھیک ہے استاذہ، جیسے ہماری زندگی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں عام طور پہ کہا جاتا ہے ہمیں فلاں نے کہا ہے یہ کام ایسے کر لینا ہے، فلاں نے کہا یہ کام ایسے کرنا ہے، تو ہم اس کو چل پڑتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہاں نہیں ٹھیک ہے، ہمیں فلاں سے بات پتہ چلی ہے، ہم نے یہ کام ایسے ہی کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ اخلاص کے منافی ہم جا رہے ہیں؟ جہاں بھی ہم اللہ
سبحانہ و تعالی اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ کر کسی اور کے بتائے ہوئے طریقے کو شامل کریں گے، یہی تو کھوٹ ہے. وہیں سے تو کھوٹ در آئے گا، وہیں سے ملاوٹ ہو جائے گی. یہ آمیزش خالص چیز کو ناخالص کر دے گی. کیسے ممکن ہے کہ ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ اور دوسری طرف کسی عام آدمی کا سجسٹ کردہ، اس کا تجویز کردہ کوئی طریقہ، تو دونوں اعمال برابر ہو جائیں. یعنی آپ کا جیسے آپ نے بتایا ابھی، اس کا مطلب یہ کہ نماز ہم نے ایسے پڑھنی ہے جیسے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے دیکھا. جی، اس کا مطلب یہی ہے کہ صرف نماز نہیں، زندگی کا ہر عمل. اور اپنے نماز کی مثال دی تو نماز بھی اللہ کے یہاں تب قبول ہوگی جب اس میں دو باتوں کا خیال ہوگا. ایک وہ جو حدیث جبریل سے ہمیں ملتی ہے اس سوال کے جواب میں، مل احسان، کہ احسان کیا ہے، اور رسول اللہ کا جواب، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھتے ہو. پھر اگر تم اسے نہیں دیکھتے وہ تو تمہیں دیکھتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان یا تو اپنے رب کو اپنے سامنے محسوس کرے مشاہدے کی حالت میں، تب عبادت خالص ہوگی، یا مراقبہ یعنی نگرانی کا شعور کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عمل اللہ کی خوشی کے مطابق ہو، اللہ کی نگرانی کا شعور بھی ہو. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو اس عمل کی کوئی ویلیو نہیں. عمل کلی طور پر ناخالص ہو جائے گا، کیونکہ عمل کا طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں سکھا دیا، اور نبی سے بڑھ کر کس کی بات ہے جس کو ویلیو دی جا سکے. دیں گے تو عمل ناخالص ہو جائے گا. اساسا ایک آپ کی اس بات سے میرے ذہن میں ایک کوسچن اٹھتا ہے. جیسے ہم عبادات کے حوالے سے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں اور یہ چیزیں ایڈ کروں اور اتنا وقت لگاؤں. وہ بہت زیادہ بھی ہو سکتا ہے وقت، اور باقی کے امور ادھر ادھر بھی ہو سکتے ہیں، مطلب ان کو ٹائم نہیں دیا جا سکتا. اس کے ساتھ ساتھ پھر میرا یہ بھی دل کرتا ہے کہ میں جو کھاؤں جو پہنوں اپنی پسند کا لوں، کھاؤں اپنی پسند کا. یہ عام محاورہ بھی ہے کہ کھاؤ اپنی پسند کا اور پہنو دوسروں کی پسند کا، کہ جو دوسروں کو اچھا لگے. تو یہ چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ رواج پا گئیں. تو ان سے یہ بھی اخلاص میں کمی کا سبب بہت زیادہ بنتی ہے. آپ اس کی ذرا تفصیل سے بتا دیجئے اس کے بارے میں کہ ہمیں کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے زندگی کے اندر. آپ نے ایک طرف بات کی ہے عبادات کی، جی، اور دوسری طرف بات کی ہے مباح امور کی، یعنی ایسے کام جو ہمارے لیے ہماری ضرورت ہے، ہم نے ان کو پورا کرنا ہے. جی، ان دونوں میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ جی، جہاں تک عبادات کا تعلق ہے، بات وہی ہے جو ابھی زہرا نے کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی کو پیش نظر رکھنا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب آپ نے یہ کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ عبادت کر لوں، اس میں فلاں چیز ایڈ کر لوں، تو آپ نے کس جانب دیکھا؟ اپنے دل کی جانب. جب آپ کا معیار بدل گیا، آپ کا فوکس، آپ کا رخ آپ کے دل کی طرف ہو گیا، تو یہ خود رخی زندگی ہے. یہیں سے کھوٹ کا آغاز ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ دل نے شرع کو قبول کر لیا ہو، لیکن اس کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ انسان اپنی مرضی کے مطابق چیزیں اس میں شامل کر لے. مثال کے طور پر جیسے انسان یہ چاہے کہ میں ساری رات عبادت کر لوں، کوئی یہ چاہے کہ میں روزہ کبھی نہ چھوڑوں، تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا تلقین کی ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عبادت بھی کرتے تھے اور سوتے بھی تھے، اور دل یہ چاہتا ہے کہ ساری رات جاگے، تو دل غلط چاہتا ہے. دل کا چاہنا کھوٹ ہو جائے گا. اور اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ روزہ رکھتے بھی تھے اور افطار بھی کرتے تھے، تو اور دل یہ چاہتا ہے کہ مسلسل روزے رکھیں، تو دل کی چاہت حق نہیں ہے، ناحق ہے، اور ناحق ناخالص ہے. اسی سے عمل میں ملاوٹ ہو جائے گی. تو طریقہ سنت اللہ کے رسول کی. دوسری بات آپ نے کی کہ ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ کھاؤ من بھاتا
اور پہنو جگ بھاتا. جی. اس میں دو چیزیں آتی ہیں. من بھاتے میں مثلاً کسی کا دل چاہتا ہے کہ میں گوشت کھاؤں, کسی کا دل چاہتا ہے میں سبزی کھاؤں, فلاں سبزی کھا لوں فلاں نہ کھاؤں, کوئی حرج کی بات نہیں. آپ ایک چیز کھانا چاہتے ہیں نہیں کھانا چاہتے, کوئی پابندی نہیں ہے. آپ ایک چیز نہیں کھاتے دوسری کھا لیں, حلال چیزیں اس میں سے جو بھی اختیار کر لیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن من بھاتے کی حدود ہیں, لمٹس ہیں. ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا. صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند تھے, لیکن آپ کے ہر کھانے میں کدو شامل نہیں ہوتا تھا. اب یہ کہ اگر کسی کو ایک چیز پسند ہے اور ہر کھانے کے موقع پر وہ اسی کی ڈیمانڈ کرے اور اسی کو چاہے اور حالات اجازت نہ دیتے ہوں یا صحت اجازت نہ دیتی ہو, تو بہرحال اس طرف بھی توجہ کر لینی چاہیے. اور یہ کہ مباح امور کے حوالے سے بھی ہمیں زید البانی کا یہ قول ملتا ہے. زید البانی نے کہا میرا جی چاہتا ہے کہ میں مباح امور میں بھی اپنی عادت کی طرف نہ دیکھوں بلکہ ان کاموں کو بھی عبادت بنا لوں کہ میں کھانے سے پہلے یہ نیت کرتا ہوں کہ جو قوت مجھے ملے گی میں اس کو رب کی اطاعت کے کاموں میں لگاؤں گا. اب یہ سوچ جو ہے انسان کو خالص ہونے میں مدد دیتی ہے. اس طرح سے عادات عبادات میں ڈھلتی ہیں, یعنی ان کاموں میں بھی جو کام جیسے بھی کر لیں, یعنی آپ کھانا چاہتے ہو کوئی چیز بھی اختیار کر لو, کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگر وہ حلال ہے. مطلب جائز. مباح کا مطلب جائز. مباح کا مطلب ہے ایسے امور جو ہماری ضرورت کے ہیں اور ہم یعنی عام زندگی کی ہماری جیسے کھانا پینا ہے, سونا جاگنا ہے اور زندگی کے دیگر امور ہیں, یہ مباح امور ہیں, یعنی عام امور جن کو ہم نے انجام دینا ہی ہوتا ہے. صحیح. اب آپ یہ دیکھیے کہ مباح امر کے بارے میں ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہے کہ یعنی جیسے ہمارا کھانا پینا ہے وہ حلال ہو, یعنی شریعت کی رینج میں آتا ہو اور اس سے باہر, اس حد سے باہر ہم نہیں نکل سکتے. اور اسی طرح سے جیسے آپ نے کہا کہ پہنو جگ بھاتا, تو آپ دیکھیں آپ نے تو سٹینڈرڈ ہی چینج کر دیا نا, مطلب ہماری سوسائٹی نے. تو جگ کو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز پسند ہو لیکن وہ رسول اللہ کے طریقے کے خلاف ہو, وہ ہمارے دین کے خلاف ہو. تو جگ کو اگر ایسی چیز پسند ہے جو ہمارے یعنی دین کے دائرے میں آتی ہے تو وہ اختیار کرنے میں تو کوئی حرج نہیں, لیکن ایسا کام کرنے میں, ایسا لباس پہننے میں حرج ہے جو ستر پوش نہ ہو. یعنی اصول تو وہی رہیں گے, سنت بھی وہی رہے گی, اور اس میں اسراف کی حد تک بھی نہیں جانا چاہیے, فضول خرچی کی حد تک نہیں پہنچنا چاہیے. اس میں اگر کسی کو یہ پسند ہو کہ میں ہر روز ہی مختلف لباس پہنوں اور اس کے لیے کثیر مال خرچ کرتا اور اسے دینی ضروریات کا اور معاشرے کے افراد کی ضروریات کا احساس نہیں ہے, تو یہ ممکن ہے کہ یہ بات جگ کو بہت پسند آئے, لیکن اسلام کے لیے یہ قابل قبول بات نہیں ہے. یعنی یہ طریقہ کار جو ہے وہ ناخالص ہو جائے گا. تو استاذہ جیسے ہم نے بھی دیکھا کہ زید البانی کہتے تھے کہ میں کھانے سے پہلے یہ نیت کر لیتا ہوں کہ اس سے جو قوت ملے گی میں اسے دین کے کاموں میں صرف کروں گا. تو کیا اخلاص کا ڈائریکٹلی نیت کے ساتھ تعلق ہے؟ اخلاص کا نیت کے ساتھ تعلق ہے. امام بخاری نے اپنی صحیح میں سب سے پہلی حدیث جو بیان کی ہے وہ نیت ہی کے بارے میں ہے, کیونکہ نیت کا اعمال کے ساتھ تعلق ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات, بلا شبہ اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں, یعنی جیسی نیت ہوگی عمل بھی ویسا ہی کنسیڈر ہوگا. تو نیت کا معاملہ اہمیت کا حامل ہے, کیونکہ نیت کی وجہ سے انسان اپنے اعمال کو خالص کرتا رہتا ہے, جیسے ابھی ہم مباح امور کے بارے میں بھی دیکھ رہے تھے. اور نیت ایسی چیز ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ لوگ جی اٹھنے کے دن اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے, یعنی جیسی نیت, جیسے عقیدے پر کوئی وفات پائے گا اسی نیت پر اسے اٹھایا جائے گا. تو نیت کا اخلاص کے ساتھ تعلق ہے, کیونکہ نیت کے ساتھ ہی
عمل کے خالص ہونے کا سلسلہ جو ہے وہ ممکن ہوتا ہے. لیکن اخلاص سارے کا سارا نیت نہیں ہے. اخلاص کا عمل جو ہے وہ اس سے زیادہ وسعت رکھنے والا ہے. استاذہ اپنے آپ کو خالص کرنے کے پریکٹیکل پوائنٹس کیا یعنی کیا ہونے چاہیے؟ یہ کیا ہے اس طرح سے یعنی کہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ ہم اب خالص ہم کس طرح سے ہوں؟ ہر کام کے کرنے سے پہلے اس کام کے کرنے کا مقصد واضح ہونا چاہیے، اور یہ کہ کام کس کے لیے کرنا ہے. یہ وہ چیز ہے جو عمل کو خالص کرتی ہے. عمل کس کے لیے ہے اور کرنے کا مقصد کیا ہے. اور ہمارے اسلاف میں سے کسی نے کہا کہ میرا یہ جی چاہتا ہے کہ فقہا مسائل سکھانے کی بجائے لوگوں کو اعمال کے مقاصد سکھانے کے لیے بیٹھیں اور لوگوں کو نیت سکھانے کے لیے بیٹھیں تاکہ لوگوں کو اپنے عمل کو خالص کرنا آئے. تو نیت سیکھنے کا معاملہ ہے، کیونکہ نیت کی وجہ سے ہی عمل خالص ہوتا ہے. تو عمل کو خالص کرنے کے لیے ڈائریکشن درست ہونی بہت ضروری ہے، اور پھر عمل کے دوران بھی اپنی نیت کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے، یعنی مانیٹرنگ بہت ضروری ہے. اور عمل کے اختتام پر بھی جائزہ لینا ضروری ہے کہ آیا یہ عمل اسی مقصد کو پورا کرنے والا تھا جو میں آغاز میں لے کر چلی تھی، اور یہ نیت جو میری تھی وہ آخر تک برقرار رہی، کیونکہ یہی چیز پھر عمل کو کلی طور پر خالص کر دیتی ہے. اگر اخلاص نہیں ہوگا کاموں میں تو کیا وہ کام ہوں گے نہیں؟ کام تو پھر بھی ہو جاتے ہیں. اخلاص کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق کس چیز پہ آتا ہے؟ فرق آتا ہے انسان کے عمل کی کوالٹی پر، اللہ تعالیٰ کی قبولیت پر، اور اجر و ثواب پر، اور انجام پر. 4 چیزیں ہیں جن پر فرق آتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ایسے عمل کو قبول نہیں کرتے جو عمل اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو، اللہ کے لیے خالص نہ ہو. پھر اللہ تعالیٰ اس پر ظاہر ہے کہ اس عمل پر جزا بھی نہیں دیتے، وہ عمل رد کر دیا جاتا ہے. اور انسان کا انجام ظاہر ہے کہ اسی کے مطابق ہوتا ہے کہ اس کے عمل قبول ہی نہیں ہوئے تو اللہ کے یہاں اس کی اچھی جزا بھی نہیں ہے. اور ایسا شخص جو اللہ کے لیے اعمال انجام نہیں دیتا، یقیناً وہ شخص یا تو اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے یا لوگوں کی خاطر اسے انجام دینا چاہتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے بارے میں اسی چیز کا ڈر تھا. آپ نے فرمایا مجھے اپنی امت کے بارے میں شرک اصغر کا ڈر ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ریاکاری. تو آپ کسی بھی عمل کے بارے میں دیکھیے، جو چیز انسانوں کو پھنسا دیتی ہے وہ یہی کہ میں نے یہ عمل کس کے لیے کرنا ہے. ہمارے یہاں تو اتنا عجیب معاملہ ہے کہ آپ اچھا ڈریس اپ ہونا چاہتے ہو تو لوگوں کے لیے، آپ چھوٹے چھوٹے ننے بچوں کو مائیں گائیڈ کرتی ہیں کہ آپ کپڑے بدل لو ورنہ لوگ کیا کہیں گے کہ کتنا گندا بچہ ہے. اور اسی طرح سے یہ کہ کہیں جانا ہے تو اگر آپ اچھے نہیں لگو گے تو لوگ کیا کہیں گے. یعنی ہر عمل کا رخ جب ہم لوگوں کی طرف پھیر دیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ عمل کو ناخالص کرنا سکھایا جاتا ہے نا، ابتدا سے ہی سکھایا جاتا ہے، اور سوسائٹی میں اس کو پروان چڑھایا جاتا ہے. اور عمل خالص تبھی ہوتا ہے جب اس عمل کا رخ رب تعالیٰ کی طرف پھیر دیا جائے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے. استاذہ جیسے ہماری عام زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا فرض کریں تنہائی میں اگر کوئی فرد نماز پڑھتا ہے اور وہ بہت خشوع خضوع سے نماز پڑھ رہا ہے اور کچھ قرات بھی لمبی کرنا چاہتا ہے اور اچانک کوئی دوسرا فرد آ کے اس کے ساتھ نماز شروع کرتا ہے، تو کیا اپنی اس کو نماز اسی طرح جاری رکھنی چاہیے یا کچھ تھوڑا سا اس میں کمی کرنی چاہیے؟ کہ اس میں یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا وہ ریاکاری میں آ جائے گا اگر وہ اسی طرح پڑھتا رہتا ہے؟ اس کے لیے کوئی لگا بندہ اصول نہیں ہے کہ ہر ایک کو کسی کے آتے ہی نماز مختصر کر دینی چاہیے یا یہ ہے کہ اسی طرح سے جاری رکھنی چاہیے. یہ دل کی کیفیت پر ہے. اگر دل کی کیفیت پہ اثر نہیں پڑا تو جاری رکھیے،
اگر فرق پڑ رہا ہے تو مختصر کر دیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی اپنی حالت کیسی ہے، کیونکہ اپنے آپ کو بچانا ہے. استاذہ پورے عمل کے دوران اخلاص کا ایک لیول نہیں رہتا، یعنی آپ مطلب عمل کو شروع کیا تب تو نیت بہت زیادہ خالص کہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور اس پہ بشارتیں بھی ذہن میں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پہ مجھے کیا دیں گے اور اس کا انجام کیسا ہوگا. لیکن عمل جیسے جیسے مسلسل چلتا رہتا ہے تو اخلاص کا وہ لیول نہیں رہتا. تو آپ نے کہا نا جیسے مسلسل مانیٹرنگ کی ضرورت ہے، تو وہ ایسا کون سا پریکٹیکل وے ہے جیسے ہماری اخلاص کا لیول جو ہے وہ اینڈ آف دا عمل بھی ایک جیسا ہی رہے؟ بیٹا بات یہ ہے کہ طریقہ کار تو ہمارے پاس ایک ہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے عمل پر نگران بنائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھتا ہے. جتنا زیادہ اس کی نگرانی کا شعور ہوگا اتنا زیادہ عمل بہتر ہوتا چلا جائے گا. اپنے عمل کے بارے میں خود بھی کانشیس ہوں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا وہ شعور نہیں ہے تو آپ خود سے جتنی جی چاہے کوششیں کر لیں. یہ بھی خود اعتمادی کی ایک شاخ ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ میں خود اپنے عمل کو زیادہ درست کرنے کی کوشش کر لوں تو کامیاب ہو جاؤں گا. اپنے عمل کے لیے بھی اپنے رب سے مدد طلب کرنے کی ضرورت ہے. یہ رجوع اللہ کا جو معاملہ ہے نا کہ آپ اپنے عمل کو اس طرح سے جاری نہیں رکھ پاتے تو اپنے اللہ سے مدد مانگیے. اپنے عمل پر جہاں کمی آ رہی ہے، کو خطا ہو رہی ہے تو استغفار کیجیے، لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر اللہ کی طرف رجوع کیجیے. اسی طرح سے اللہ سے مدد مانگنے کے ساتھ عمل کی کوالٹی انشاءاللہ بہتر ہوتی چلی جائے گی. استاذہ اخلاص کا تعلق ثواب اور امید سے بھی ہے؟ کتنا سا تعلق ہے اس کا جی، مطلب؟ ثواب اور امید کے بغیر، یعنی اللہ تعالیٰ سے اجر پانے کی امید کے بغیر جی انسان اپنے عمل کو خالص نہیں کر سکتا. کیونکہ آپ ایک عمل کو اللہ کے لیے کرنا چاہتے ہو، جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بشارتیں دی ہیں کہ میرے لیے کرو گے تو میں اس کی یہ جزا دوں گا. اگر وہ جزا سکپ ہو جاتی ہے، اگر وہ ثواب سکپ ہو جاتا ہے، ذہن میں نہیں رہتا، تو اس کی وجہ سے وہ عمل یعنی اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی خاطر مسلسل جاری رکھنا ممکن نہیں رہتا. تو جزا کی امید انسان کو مسلسل جمائے رکھتی ہے. ثواب اور امید دونوں چیز. جزاک اللہ. جزاک اللہ استاذہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اخلاص کے معاملے کو سمجھ سکیں اور اپنے تمام اعمال کو صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے خالص کریں. آئندہ مجلس میں پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے اور کسی اور چیز کے بارے میں سیکھیں گے. جب تک اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذہن جاگے تو سوچ بھی بدلے، ذہن جاگے تو سوچ بھی بدلے، دل بدلے تو زندگی